السلام علیکم لسنرز، آئیے تین عورتیں تین کہانیوں کے سلسلے کی تین نئی سچی کہانیاں سنتے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کہانی پیش خدمت ہے جس کی راوی ہیں خالدہ فاطمی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے ابو امی بٹوارے کے وقت ہجرت کر کے پاکستان آئے تو میری عمر صرف 5 برس تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور تھی، سکینہ۔ ہمارا آبائی وطن یو پی کے شہر مراد آباد سے 10 کوس پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں صرف 100-125 گھرانوں پر مشتمل تھا، جس میں مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ جو مسلمان گھرانے آباد تھے وہ بھی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ رحیم چاچا ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور حامد ماموں مٹی کے کھلونے بیچتے تھے۔ میرے دادا کسی زمیندار کے ہاں گماشتہ تھے اور منشی راحت خاں کے نام سے جانے جاتے تھے۔ میرے ابو زمیندار کی سفارش پر جنگلات کے محکمے میں چپراسی لگ گئے تھے۔ گویا ہم غریب ہوتے ہوئے بھی مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ میری عمر اتنی نہ تھی کہ یہ ساری باتیں معلوم ہوتیں، لیکن کراچی آنے کے بعد میرے ابو اکثر جب شام ڈھلے ماضی کی یادوں میں کھو جاتے تو مجھے اپنی گود میں بٹھا کر یہ کہانی سناتے۔ میں نے ان باتوں کو اتنی بار سنا تھا کہ اکثر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں نے اپنے گاؤں کے ہر شخص کو دیکھا ہوا ہے۔ ابو کراچی آئے تو ہفتے عشرے کی بھاگ دوڑ کے بعد لالو کھیت میں رہنے کی جگہ مل گئی۔ رہنے کی کیا، سر چھپانے کی جگہ کہیے۔ بہرحال اس طرح ہم کراچی کی اس قدیم بستی میں آباد ہو گئے۔ ابو نے ہندوستان سے پاکستان آتے وقت ایک عقل مندی ضرور کی کہ تایا کے مشورے پر دونوں بھائیوں کے میٹرک کے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے تھے، جو کراچی میں کام آئے۔ ملک نیا نیا آزاد ہوا تھا، کسی کو کسی دستاویزات کی تصدیق کی ضرورت تو نہیں تھی، تو تایا ابا ایک دوا ساز کمپنی میں کلرک لگ گئے اور ابو نے بھاگ دوڑ کر کے جنگلات کے محکمے میں ملازمت حاصل کر لی اور وہ ملازمت کے سلسلے میں زیادہ تر اندرون سندھ رہنے لگے۔ میں 10 برس کی ہو گئی۔ گھر میں کسی مرد کے نہ ہونے کی وجہ سے باہر کے سارے کاموں کے لیے امی مجھے ہی بھیجا کرتی تھیں۔ پھر لوگوں کی نگاہوں اور جملوں نے جلدی مجھے یہ شعور عطا کیا کہ میں نہ صرف اب بڑی ہوتی جا رہی ہوں بلکہ اچھی خاصی صورت بھی نکال رہی ہوں۔ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں ایک خاندان آ کر آباد ہوا۔ محسن فاروقی صاحب پولیس کے محکمے میں ہیڈ کانسٹیبل تھے۔ آدمی نہایت شریف تھے، مجھے بے حد چاہتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس وقت تک ان کے ہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ 4 لڑکے تھے، سرفراز، جاوید، راشد اور سراج۔ میرا دل بھی ان کے گھر میں بہت لگتا۔ ان کی بیوی زیبی آنٹی بہت اچھی تھیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے پورے گھر کا حال مجھ سے معلوم کر لیا کرتی تھیں۔ زیبی آنٹی کو ہمیشہ ہر گھر کی تازہ ترین خبریں معلوم رہتی تھیں کہ کس کے گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں۔ وہ اکثر مجھے ایک آنا دے کر دوسرے گھروں کے حالات اس خوبی سے معلوم کرواتی کہ مجھے بالکل اندازہ نہ ہوتا۔ ویسے بھی میری عمر اتنی نہیں تھی کہ خواتین کی محلاتی سازشوں کو سمجھ سکتی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ زیبی آنٹی کس قدر حرفوں کی بنی ہوئی تھیں اور انہوں نے کتنے گھروں میں فساد برپا کروایا تھا۔ بہرحال میں ان سے بے پناہ متاثر تھی۔ ان کی مسکراہٹ اور میٹھی میٹھی باتوں کی گرویدہ تھی۔ محسن انکل کا تیسرا بیٹا راشد میری عمر کا تھا یا شاید 1 آدھ برس چھوٹا ہی رہا ہوگا۔ میں جب بھی وہاں جاتی راشد کو اپنی طرف گھورتے ہوئے پاتی۔ اس کی نظروں کو میں کوئی معنی تو نہ دے پاتی، لیکن نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اپنائیت، محبت یا آپ جو نام چاہیں دے دیں پا کر مجھے اپنے دل میں گدگدی سی محسوس ہوتی اور میں شرما کر زیبی آنٹی کے پاس باورچی خانے میں چلی جاتی۔ کبھی کبھی آنٹی کسی کام سے پڑوس چلی جاتی تو میں اکیلی رہ جاتی اور راشد میرے قریب آ جاتا اور حال دل سناتا۔ اسی طرح ہمارے درمیان ایک رشتہ سا استوار ہو گیا۔ کئی برس بیتے، میں 9ویں کلاس میں آئی
تو ہمارے درمیان پوری زندگی کے عہد و پیمان طے پا گئے۔ میں پڑھنے کی شوقین تھی، لیکن راشد کو پڑھنے لکھنے سے اتنی ہی چڑ تھی۔ میں اکثر اس سے کہتی کہ خدا کے لیے تعلیم حاصل کرو، لیکن وہ ہنس کر کہتا، میرے بابا جاہل ہیں، ہیڈ کانسٹیبل ہیں، دست غیب کا دروازہ کھلا ہے، میرے تینوں بھائی جاہل ہیں، لیکن دیکھو ہمارے ہاں تمہارے گھر سے زیادہ خوشحالی ہے، پھر میں کیوں پڑھوں؟ میں کہتی، پھر تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا کہ وہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم تو آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، ہمارے گھر کو دیکھو کس چیز کی کمی ہے۔ میں پڑھتی رہی، میٹرک کا امتحان دیا اور رزلٹ کے انتظار میں فارغ بیٹھ گئی۔ عام طور پر لالو کھیت کے مکینوں کا تعلق چھوٹے اور غریب گھرانوں سے تھا۔ گرمی کے دنوں میں تمام لوگ اپنی اپنی چھتوں پر سوتے، یا جس گھر کی آبادی زیادہ ہوتی وہاں عورتیں اور بچے چھت پر اور مرد حضرات مکان کے سامنے گلیوں میں چرپائیاں ڈال لیتے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ گرمیوں کی ایک شب مجھے اپنی چارپائی ہلتی محسوس ہوئی تو میں خوف سے کانپ گئی۔ راشد میری چرپائی کے قریب کھڑا تھا، وہ اپنی چھت سے ہماری چھت پر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی چھت پر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا، ایک طرف امی سو رہی تھی، دوسری طرف سکینہ۔ بابا ان دنوں چھٹی پر کراچی آئے ہوئے تھے۔ چھت کے ایک کونے میں وہ بھی سو رہے تھے۔ میں نے اشارے سے اسے فوراً جانے کو کہا، لیکن اس کی ضد کے آگے بے بس ہو گئی، خاموشی سے اٹھی اور اپنی چھت سے اس کی چھت پر آ گئی۔ اس طرح پوری گرمی یا تو میں اس کی چھت پر چلی جاتی یا وہ میری چھت پر آ جاتا، اور ہم کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے، کیونکہ اب ہم دن میں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ 100 دن کی برائی ایک دن ضرور ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک شب بابا جاگ گئے اور انہوں نے ہمیں خسر پسر کرتے دیکھ لیا۔ میرے بابا بنیادی طور پر شریف آدمی ہیں، انہوں نے شور مچایا نہ ہنگامہ کیا۔ خاموشی سے اگلے روز میرے دور کے ایک ماموں کے پاس گئے اور میری شادی ان کے لڑکے سے طے کر دی۔ ماموں کا لڑکا مجھے بہت پسند کرتا تھا اور ان کے والدین پہلے بھی کئی بار میرا رشتہ مانگ چکے تھے، لیکن میری والدہ نے میری کم عمری کا بہانہ کر کے ٹال دیا تھا۔ شاید میرے والدین نے میرے لیے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن اب وہ فوری طور پر مجھے ٹھکانے لگا دینا چاہتے تھے۔ میرے ماموں کے گھر والے اس رشتے پر فوراً رضامند ہو گئے۔ لڑکا یوں تو بینک میں کلرک تھا اور اس کی عمر بھی 23 برس سے اوپر تھی، جبکہ میں صرف 16 برس کی تھی۔ میں نے بہت رونا دھونا مچایا، خودکشی کی دھمکی دی، لیکن میرے بابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، بیٹی میرے بڑھاپے کا خیال کر لے، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے، میری شادی ہو گئی اور میں سسرال چلی گئی۔ میری سسرال بھی لالو کھیت میں سندھی ہوٹل سے ملحق کچی آبادی میں تھی۔ میرا شوہر نہایت شریف اور سنجیدہ آدمی تھا۔ انہوں نے پہلی رات ہی مجھے بتا دیا کہ وہ راشد اور میرے عشق کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے سانپ سونگھ گیا، یا اللہ یہ کوئی انتقام تو نہیں؟ لیکن میرے شوہر نے کہا، میری شریک حیات، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم بھی اسی طرح میری محبت کا جواب محبت اور چاہت سے دو۔ بچپن کی حماقتوں کو بھول جاؤ اور نئی زندگی کو خوش آمدید کہو۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا فراخ دل شوہر دیا ہے تو میں بھی اس کی قدر کروں گی اور ماضی کو اپنے ذہن سے کھرچ ڈالوں گی۔ شادی کے 1 برس کے بعد میں ایک بچی کی ماں بن گئی۔ بچی کی پیدائش کے سلسلے میں میکے آئی اور یہیں سے میری بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ راشد کسی نہ کسی بہانے میرے گھر کے روز چکر لگاتا۔ ابو زیادہ تر اندرون سندھ رہتے تھے، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے امی راشد سے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرا لیا کرتی تھیں، اور امی کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ مستقل آتا رہتا تھا۔ میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ راشد کی آمد میری وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے۔ وہ اکثر میرے لیے پھل بھی لے کر آتا اور میں شیشو پن میں مبتلا ہو جاتی کہ یہ راشد کا خلوص ہے یا لالچ۔ ایک شام جب امی کہیں باہر گئی ہوئی تھیں، وہ میرے پاس آیا۔
میں نے اسے کہہ ہی دیا۔ آخر تم میرے لیے اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہو؟ اب مجھے بھول جاؤ، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں قبر میں جانے تک تمہیں نہیں بھول سکتا۔ ابھی تم بیمار ہو، صحت مند ہو جاؤ تو ہم بیٹھ کر ایک ڈیل کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہمارے درمیان بہت قریبی مراسم رہ چکے ہیں، جن کے بہت سے خاموش گواہ یعنی خط میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں تم سے ان کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس قدر ذلیل ہو گئے ہو؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ محبت میں سودے کی بات کرتے ہو؟ میرا باپ پولیس میں ملازم ہے، افسر کو دیکھ کر سلوٹ کرتا ہے، ماتحت کو دیکھ کر جھڑک دیتا ہے۔ یہی میرا فلسفہ ہے۔ ظالم کی اطاعت کرو، مظلوم پر دوست جماتا ہوں۔ تم کمزور ہو، میں بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پریشان رہی۔ میری پرسکون زندگی میں بھونچال آ گیا تھا۔ یا اللہ، آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دادی نے میری بیٹی کا نام نرجس رکھا۔ بچی کی پیدائش کے بعد میں سسرال چلی آئی۔ سسرال آنے سے ایک روز پہلے راشد مجھ سے ملنے آیا۔ مجھے اس کا چہرہ مکروہ اور گھناؤنا نظر آنے لگا تھا۔ آنٹی، آداب۔ اس نے امی کو سلام کیا اور امی دعائیں دینے لگیں۔ میں جل کر رہ گئی۔ امی چائے بنانے باورچی خانے میں چلی گئیں۔ اب تم کب آؤ گی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے کہا۔ اگلی اتوار رات کو چھت پر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نہیں آؤں گی، میں نے چیخ کر کہا۔ تم ضرور آؤ گی، ورنہ۔ اور وہ تیزی سے یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ امی چائے لے کر آئیں۔ ارے، راشد کہاں گیا؟ چلا گیا، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، امی بولی۔ بہت کام کر دیتا ہے ہمارے۔ میں خاموش رہی، مگر میرے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف میرے ماضی کی غلطیاں تھیں جن کی قیمت وہ مجھ سے مانگ رہا تھا، اور دوسری طرف شوہر کی محبت، عزت اور گھریلو سکون تھا۔ پورا ہفتہ میں نے سسرال میں خاموشی اور بیزاری میں گزارا۔ میرے شوہر سلمان نے کئی بار پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی رہی۔ ہفتے کی شام کو میں نے سلمان سے کہا، میں امی سے ملنے جاؤں گی کل صبح۔ انہوں نے پیار سے کہا، ضرور جاؤ، لیکن کل تو اتوار کی چھٹی ہے، ہم ساتھ رہیں گے۔ پرسوں صبح دفتر جاتے ہوئے میں وہاں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، مجھے اتوار کی شام سکینہ کو لے کر بازار جانا ہے، میں نے بہانہ بنایا۔ سلمان رضامند ہو گئے۔ اتوار کی شب میں اپنی چھت پر موجود تھی۔ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرو، میں نے دبی سسکیوں سے کہا۔ میں ڈر رہی تھی، کوئی جاگ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اب میں ایک بچی کی ماں تھی اور ایک شوہر کی امانت۔ وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ ہاں، بے پناہ۔ لیکن کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، تم میری پہلی محبت ہو، لیکن سماجی بندھن اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تم میرے لیے کوئی قربانی دے سکتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، جان دے سکتی ہوں، لیکن کچھ نہیں۔ تم بزدل ہو، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ مجھے بھی حق ہے کہ میں تمہارے سماجی بندھن کی دھجیاں اڑا دوں۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو راشد، میں رونے لگی۔ تم کسی بہانے میں کے ہی میں رہا کرو، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوشش کرو تو سب ممکن ہے۔ انہی دنوں سلمان کو کویت کے ایک مقامی بینک میں جاب مل گئی، جس کے لیے وہ بہت دنوں سے کوشش کر رہے تھے۔ وہ جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ میں افسردہ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے افسردہ دیکھ کر کہا، سمینہ، تم گھبراؤ مت، میں چاہتے ہی کوشش کروں گا کہ تم وہاں آ سکو۔ سلمان کے جانے کے بعد میں زیادہ تر میکے میں ہی رہنے لگی۔ اب میں اپنی بیٹی کی ماں، سلمان کی بیوی اور راشد کی محبوبہ تھی۔ میں نے اس تکون کو تسلیم کر لیا، یا یوں کہیے کہ اب میں بے حس ہو چکی تھی۔ انہی دنوں سامنے کے مکان میں نئے کرایہ دار آئے۔ ان کا شہر میں چھوٹا سا ایک ہوٹل تھا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ میں اکثر ان کے ہاں چلی جاتی۔
بڑی لڑکی کی منگنی اپنے خالہ زاد سے ہو چکی تھی اور اگلی عید پر شادی کا پروگرام تھا۔ لڑکا باپ کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھتا تھا۔ چھوٹی بیٹی ریحانہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں ریحانہ سے بات چیت کر رہی تھی کہ راشد آ گیا۔ اچھا، تو یہ آپ کی نئی سہیلی ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ بھائی کب امپورٹ ہوئی؟ پکو مت، میں نے اسے جھڑک دیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ رات کو وہ چھت پر موجود تھا۔ یہ نئی لڑکی کون تھی سمینہ؟ اس نے پوچھا۔ سامنے والوں کی ہے، نئے کرایہ دار آئے ہیں، سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، تم اس سے میری دوستی کرا دو۔ کیا مطلب؟ دوستی کا مطلب دوستی ہے، دشمنی نہیں، جیسی تم سے ہے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ خبردار، ایسی بات نہ کرنا۔ اس سے دوستی کرا دو تو آئندہ ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ وہ ٹھٹائی سے ہنسا۔ نہیں، تم کمینے ہو اور مجھے بھی اپنے ساتھ گناہوں کی پستی میں گرانا چاہتے ہو۔ وہ تو ہو چکا، جہاں میں وہاں تم۔ میں تمہیں اس سے نہیں ملاؤں گی، وہ بہت معصوم بچی ہے۔ میں نہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ تم مجھے اسے ملوا دو تو میں تمہاری تصویریں اور خط تمہیں واپس کر دوں گا۔ راشد، خدا کے لیے شیطان نہ بنو، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں نے مجبور ہو کر سارے رشتے پامال کر دیے، ذلت کی زندگی برداشت کر لی۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہیں کسی اور لڑکی کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں تمہیں کسی اور لڑکی کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گی۔ آخر کار میں ہار گئی اور ریحانہ کی دوستی اس سے کرا دی۔ اپنے گناہ کی کتاب کا ایک باب اور تحریر کر دیا۔ ریحانہ کم عمر و معصوم تھی۔ راشد کی محبت میں ساری حقیقتوں سے منہ موڑتی چلی گئی۔ اب ایک شب اس نے خودکشی کر کے ساری دنیا سے منہ موڑ لیا۔ میں نے سنا تو کانپ کر رہ گئی۔ اس کی بربادی میں راشد سے زیادہ میرا ہاتھ تھا۔ میں رات بھر سوچتی رہی۔ مجھ سے بہتر تو ریحانہ تھی کہ اس نے ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ میں کئی مہینے راشد سے نہ ملی، پھر میرا ویزا آ گیا اور میں کویت چلی گئی۔ وہیں میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے قسم کھائی کہ اب گناہ سے بچی رہوں گی۔ 6 ماہ بعد میرا ویزا ختم ہو گیا اور میں واپس پاکستان آ گئی۔ میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں میکے آئی، پہلی ہی شب راشد چھت پر موجود تھا۔ راشد، آخر کب تک میں اندھیروں میں کھرتی رہوں گی؟ مجھے روشنی چاہیے، مجھے روشنی میں زندہ رہنے دو۔ نہیں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، میں اسی میں خوش ہوں، وہ بولا۔ میں نے بے اعتباری سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنسا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ پھر مجھے اپنی چھت پر کیوں بلایا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام ہے، سامنے مکان میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، بہت پیاری لڑکی ہے، رضیہ نام ہے اس کا، ابھی کالج میں داخل ہوئی ہے، میری اس سے دوستی کرا دو۔ تم نے ساری معلومات اکٹھی کر لی ہیں تو خود ہی دوستی کر لو۔ نہیں، وہ بہت نک چڑھی ہے، ہر وقت پڑھنے میں لگی رہتی ہے، پڑھائی سے مجھے ویسے ہی چڑھ ہے، گویا میری جان نہیں چھوڑو گے تم۔ تمہاری جان تو چھوڑ دی، مگر رضیہ کی نہیں چھوڑوں گا۔ انہی دنوں میرے شوہر نے میرا ویزا دوبارہ بھیج دیا اور میں کویت واپس چلی گئی۔ اس بعد میں وہاں 3 برس رہی۔ وہیں میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا اور میں سب کچھ بھلا کر اپنی جنت میں گم ہو گئی۔ وہاں سے میرے شوہر کا تبادلہ جدہ ہو گیا، ہم جدہ چلے گئے۔ اس طرح 7 برس کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روز ٹیلی گرام ملا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے فوری طور پر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے 2 ہفتے کی چھٹی حاصل کی اور ہم پاکستان آ گئے۔ یہاں 2 ہفتے قیام رہا۔ میں میکے آئی تو پتہ چلا کہ راشد نے سوزوکی خرید لی ہے اور لڑکیوں کو کالج پہنچانے اور واپس لانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی کام سے تو لگا۔ دل میں ڈرتی بھی رہی کہ اللہ جانے ان لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہوگا جو اس کے ساتھ کالج آتی جاتی ہوں گی۔ شام کا وقت تھا۔ میں زیبی آنٹی اور فاروقی انکل سے ملنے ان کے گھر بھی گئی۔ راشد کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے سلام کے بعد آنٹی سے کہا، آنٹی
اب راشد کی شادی کر دیں۔ ہاں بیٹی، میں بھی یہی کہتی ہوں، لیکن یہ سنتا ہی نہیں، بہت شرمیلا ہے۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ آنٹی اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے راشد؟ میں نے پوچھا۔ فرنٹ سیٹ پر کام چل رہا ہے۔ فرنٹ سیٹ؟ کیا مطلب؟ لڑکیوں کو کالج لاتا لے جاتا ہوں۔ لڑکیاں عام طور پر سوزوکی کے پچھلے حصے میں بیٹھتی ہیں۔ جو لڑکی مجھے پسند آ جائے اسے فرنٹ سیٹ پر لے آتا ہوں، پھر دل کے قریب کر لیتا ہوں، اس نے اپنی خاص مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ میں لرز کر رہ گئی اور بولی، کچھ تو اللہ کا خوف کرو راشد۔ اتنے میں آنٹی چائے لے کر آ گئیں اور ہم خاموش ہو گئے۔ پھر میں تھکے قدموں سے واپس آ گئی۔ 2 ماہ بعد میں شوہر کے پاس واپس جدہ چلی گئی۔ 5 سال بعد میرے شوہر کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ ہم بھی باہر رہتے رہتے تھک چکے تھے، سو پاکستان واپس لوٹ آئے۔ نارتھ ناظم آباد میں ایک مکان خرید لیا اور وہیں یہاں بسے۔ میرے بچے بڑے ہو چلے تھے۔ نرجس نے جدہ میں پاکستان اسکول سے میٹرک کر لیا تھا اور میرا بڑا بیٹا میٹرک میں تھا اور چھوٹا 6ٹھی کلاس میں۔ ہم نے کراچی پہنچ کر نرجس کو کالج میں داخل کرا دیا اور آنے جانے کے لیے وین بھی لگوا دی۔ وہ صبح جاتی اور 3 بجے تک لوٹتی۔ سال گزر گیا اور فرسٹ ایئر کے امتحانات قریب آ گئے۔ ایک شام 5 بج گئے مگر نرجس واپس نہ آئی تو میں پریشان ہو گئی۔ وہ وقت کے معاملے میں بہت سخت تھی، کبھی دیر نہ کرتی۔ میں دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ سب ٹھیک ہو۔ ٹریفک کا ہنگامہ، لوٹ مار، ڈکیتی، غنڈہ گردی۔ میں گیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا چھوٹا بیٹا اقبال گلی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ سلمان ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے تھے۔ میں گیٹ ہی پر اپنی لاڈلی کا انتظار کرتی رہی۔ اچانک موڑ سے ایک سوزوکی پک اپ مڑی اور میرے دروازے پر آ کر رک گئی۔ اگلی سیٹ سے نرجس اترنے لگی۔ فرنٹ سیٹ؟ میرا سر چکرانے لگا، گھنٹیاں سی بجنے لگیں میرے دماغ میں۔ میں آگے بڑھی اور پوچھا، بیٹی اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ ڈرائیور نے پک اپ کے شیشے سے جھانکا تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر راشد بیٹھا تھا۔ راشد تم؟ اندر آؤ۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے کھینچ لیا۔ نرجس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ امی، آپ راشد بھائی کو جانتی ہیں؟ تم چپ رہو، اندر جاؤ، میں زور سے چیخی۔ وہ سہم کر اندر چلی گئی۔ راشد سر جھکا کر گاڑی سے اترا اور میرے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ نرجس تمہاری گاڑی میں کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ زور سے ہنسا۔ مسز سلمان، ہم سب ایک ہی تالاب کی گندی مچھلیاں ہیں، میں نے اسے دوسری گاڑی سے اپنی گاڑی میں ٹرانسفر کرا لیا بس۔ وہ زور سے ہنسا۔ سلیل کمینے، میں اتنی زور سے چیخی کہ کنپٹیاں چھنچھنا اٹھیں۔ نرجس بھی ہماری آواز سن کر آ گئی۔ ممی کیا بات ہے؟ تم اندر جاؤ، میں زور سے چیخی۔ اس کا تو چیخ چلا کیوں رہی ہو؟ خود تم نے بھی تو اس کی عمر میں یہی کچھ کیا تھا، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں دوڑتی ہوئی اندر کمرے میں گئی اور سلمان کی الماری سے لوڈ کیا ہوا ریوالور اٹھا لائی۔ کمینے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، راشد مسکرایا۔ اپنی بیٹی کو بھی گولی مار دو گی کیا؟ ہاں، میں نے سکون سے کہا اور ریوالور کی ساری گولیاں راشد اور نرجس کے جسموں میں اتار دیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل وہ بھی کسی راشد کے لیے محلے کی لڑکیوں سے دوستی کرتی پھرے۔ آج میں اپنی سزا کے انتظار میں کال کوٹری میں ہوں، لیکن آپ سے اتنی درخواست ضرور کروں گی کہ اپنی بچیوں کو عام بسوں میں دھکے کھانے دیجیے، مگر ان گنڈوں کی حفاظت میں نہ دیجیے، ورنہ فرنٹ سیٹ کے بیوپاری شریف لڑکیوں کو ہمیشہ نرجس بناتے رہیں گے۔ دوسری کہانی، اس کی راوی ہیں پروین راجہ۔ یہ کہانی میرے شوہر کی ہے۔ ان کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے کٹی ہوئی ہیں اور وہ بے ساکھیوں کی مدد سے چلتے پھرتے ہیں۔ یہ ٹانگیں نہ تو کسی حادثے میں کٹی ہیں اور نہ ہی بیماری کی وجہ سے، یہ ایک عورت کی وجہ سے کٹی ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے میرے شوہر کی زبانی سنتے ہیں۔ کبھی عورت سے اس کی من پسند شے چھیننے کی کوشش نہ کریں، خصوصاً جب وہ کسی سے پیار کرتی ہو تو اس کے راستے میں کبھی نہ آئیں، ورنہ عورت ذات
انتقام لینے پر آ جائے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک شے کو جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے، اور اس کا ثبوت میری یہ دونوں کٹی ہوئی ٹانگیں ہیں۔ یہ 25 برس پہلے کی ایک بات ہے۔ ایک صبح میں کسی کام سے گوجر خان آیا۔ میرا گاؤں گوجر خان سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ اپنا کام ختم کر کے جب میں گھر واپس ہوا تو شام ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل 5-6 میل کی مسافت طے کر پایا تھا کہ اندھیرا چھا گیا۔ چنانچہ قریبی چند گھروں پر مشتمل ایک ڈھوک میں چلا گیا اور ایک گھر میں مہمان جا ٹھہرا۔ میزبان کے ساتھ اس کی کوئی جان پہچان تو نہ تھی، لیکن ان لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہر طرح سے اس کی خدمت کی۔ کھانے کے بعد اس کا بستر چھت پر لگا دیا گیا اور وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ آدھی رات کے لگ بھگ سوئے ہوئے سجاول کی آنکھ کھل گئی۔ اسے گلی میں کسی کی ہلکی کھانسی اور بے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے جھانک کر گلی میں دیکھا۔ میزبان کے گھر سے نوجوان عورت نکل کر مشتبہ انداز میں اندھیری گلی میں چلی جا رہی تھی۔ سجاول نے سوچا اپنے میزبان کو خبر کرے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر صحن تک آیا، پھر ارادہ بدل کر دوبارہ چھت پر گیا۔ پگڑی باندھی اور سرانے رکھی چھوئی یعنی لمبے دستے کی کلاڑی اٹھا کر گلی میں اتر آیا۔ عورت کے قدموں کی آہٹ دور چلی گئی تھی، لیکن تاروں کی مدھم روشنی میں اس کا مدھم سایہ گلی کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ گلی کے اختتام پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور یہیں ڈھوک کی حد ختم ہو جاتی تھی۔ وہ دبے قدموں عورت کے پیچھے پیچھے مسجد کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کی بیری کے ایک بڑے سے درخت کے نیچے ایک سفید گھوڑا کھڑا تھا۔ گھوڑے کے پاس ایک مرد بیٹھا تھا۔ عورت کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بےتابی سے آگے بڑھا۔ سجاول کو ساری بات سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ مسجد کی اوٹ سے نکلا اور اپنی چھوئی تان کر اس نے آدمی کو للکارا۔ اجنبی مرد نے عورت کو گھوڑے پر سوار کیا اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر سجاول نے چھلانگ لگائی اور گھوڑے پر سوار مرد کی ٹانگیں کھینچ کر اسے نیچے گرا لیا۔ گھوڑے نے بدحواس ہو کر اپنی اگلی ٹانگیں اٹھائیں اور عورت بھی نیچے آ رہی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تو مقابلے پر اتر آیا۔ اس نے چاقو نکالا اور اندھیرے میں اسے لہراتے ہوئے اندھا دھند سجاول کی طرف دوڑا۔ سجاول پوری طرح مستعد تھا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ حریف کا وار خالی گیا اور وہ اپنے ہی زور میں بھاگتا ہوا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اگلے ہی لمحے سجاول اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سجاول کی چھوئی کے دستے کی ایک ہی ضرب نے اسے مہیے پیاب کی طرح تڑپنے پر مجبور کر دیا۔ تب آوارہ کتوں نے جو مسجد کے قریب جمع تھے تان اٹھائی تو ساری ڈھوک جاگ اٹھی۔ زمین پر گرا ہوا مرد ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ سجاول کا بوڑھا میزبان 10-15 آدمیوں کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ ایک نظر اس نے ایک طرف کھڑی عورت کو دیکھا، پھر زمین پر کراتے ہوئے شخص کو۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی کلہاڑی لہراتے ہوئے ہمراہیوں سے کہا، دیکھو، آج کی رات یہ ماچھی کی اولاد بچ کر نہ جائے، اس کے جسم کا کیما بنا دو۔ ایک ساتھ کئی کلہاڑیاں اور لوہے کے خول چڑھی ہوئی لاٹھیاں بلند ہوئیں۔ ڈھوک والوں نے منٹوں میں زمین پر گرے ہوئے آدمی کی تکہ پوٹی کر ڈالی۔ بوڑھے میزبان نے سجاول کا شکریہ ادا کیا، جس کی طفیل اس کی عزت بچ گئی تھی۔ وہ عورت اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور مقتول اس کا نامراد عاشق تھا۔ وہ اس رات اس کی اکلوتی بیٹی کو بھگانے آیا تھا۔ اگلے دن سجاول جانے لگا تو اس کے میزبان نے التجا کی کہ گزشتہ رات اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ سجاول نے اسے ضمہ بندی کا یقین دلایا اور اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ سجاول کو ایک بار پھر کسی کام سے گوجر خان جانا پڑا۔ راستے میں وہ اسی ڈھوک کے قریب سے گزرا تو بوڑھے میزبان روشن دین کی خیر خیریت دریافت کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ بوڑھے نے سجاول کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا اور اسے کھانا کھلائے بغیر آگے جانے نہ دیا۔ کھانے کے بعد سجاول رخصت ہونے لگا
تو روشن دین نے درخواست کی کہ وہ گوجر خان سے واپسی پر ایک رات کے لیے اس کے گھر قیام کرتا جائے، ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ 2 روز بعد سجاول گوجر خان سے واپس آیا اور ایک بار پھر روشن دین کے گھر جا مہمان ہوا۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد سجاول اور روشن دین چھت کے اوپر بچھی چارپائیوں پر جا بیٹھے۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں سجاول نے دیکھا روشن دین کی آنکھوں میں آنسو چھلملا رہے تھے۔ اس نے بتایا کئی دنوں سے اس کی بیٹی لاپتہ ہے۔ جس رات اس نے اپنی بیٹی کے آشنا کو قتل کیا، تب سے اس نے اسے گھر کی 4 دیواری تک محدود کر رکھا تھا، اور جس دن اس کی بیٹی لاپتہ ہوئی وہ گھر سے باہر تھا۔ شام ڈھلے واپس آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی جا چکی ہے۔ اس نے بیٹی کی منگنی اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے سے کر رکھی تھی، مگر بیٹی اس رشتے پر ناخوش تھی اور اپنی ماں کو اعلانیہ بتا چکی تھی کہ وہ کسی بھی طرح چچا کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ روشن دین نے شادی کے دن مقرر کر رکھے تھے اور بارات آنے میں اب 1 ہفتہ باقی تھا۔ روشن دین نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اگر اس کی بیٹی واپس نہ آئی تو وہ اپنے آپ کو گولی مار لے گا۔ سات برادری میں وہ پہلے ہی بدنام ہو چکا تھا، جو رہی صحیح عزت باقی تھی اب وہ بھی نیلام ہونے والی تھی۔ اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اپنے بھائی کو بھلا کیا منہ دکھائے گا۔ اس کے بھائی نے اس کی بیٹی کے کرتوتوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی اسے اپنا بیٹا بہانے کی حامی بھر لی تھی۔ لڑکی بد دماغ اور بد کردار تھی اور قریبی گاؤں کے خوبرو ماچھی انورے کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ اگر اس رات سجاول ان کے گھر مہمان نہ بنتا تو وہ انورے کے ساتھ نکل جاتی۔ روشن دین نے سجاول کے دونوں ہاتھ پکڑ کر قسم کھاتے ہوئے کہا میں اپنی بیٹی کو بھی انورے کے ساتھ ہی قتل کر دیتا، مگر اس بات سے ڈر گیا کہ علاقے بھر میں رسوائی اور بدنامی ہوگی اور پولیس الگ ہمیں عدالت اور کچہری میں گھسیٹتی پھرے گی۔ سجاول نے روشن دین سے پوچھا پولیس نے انورے کے قتل کا کہاں تک کھوج لگایا؟ روشن دین نے کہا پہلے تو انورے کے گھر والے اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ کئی دن تک جب واپس نہ آیا تو اس کے باپ نے پولیس کو خبر دی۔ جس رات انورہ میری بیٹی کو بھگانے آیا اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ چند روز کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ کسی دوسرے کو اس کی اصل اسکیم کا علم نہ تھا۔ چنانچہ اس کے باپ نے پولیس کو یہی بتایا کہ اس کا بیٹا لاہور جا کر لاپتہ ہو گیا ہے۔ پولیس ہفتے 10 دن تفتیش کرتی رہی، پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ خطرہ پولیس والوں سے نہیں، اپنی بیٹی سے ہے، جو یہ دھمکی دے چکی ہے کہ موقع ملتے ہی مجھے قتل کر دے گی۔ سجاول نے روشن دین کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی بات کا کوئی اثر نہ لے۔ بیٹی چاہے کیسی ہو کبھی اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ ساتھ ہی اس نے روشن دین کو یقین دہانی کرائی کہ وہ خود اس کی بیٹی کی تلاش کرے گا اور بارات آنے سے بیشتر لڑکی گھر میں ہوگی۔ سجاول اپنے گاؤں چلا آیا اور اگلی صبح سورج طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ روشن دین کی ڈھوک کا حجام اس کے قتل کی خبر لے کر آ گیا۔ کسی نے سوتے میں روشن دین کی گردن کاٹ ڈالی تھی۔ سجاول اسی وقت روشن دین کے گھر گیا اور اس کی بیوی اور برادری کے دوسرے آدمیوں سے اظہار تعزیت کیا۔ پولیس آ چکی تھی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گوجر خان روانہ کر دی گئی۔ سجاول کو مقتول کے ایک رشتہ دار نے بتایا روشن دین کو اس کی اپنی بیٹی نے قتل کیا ہے۔ پولیس کی نظروں میں بھی اس کی بیٹی مشتبہ تھی، مگر وہ ڈھوک کے جس فرد سے بھی اس کے بارے میں پوچھتے وہی اپنی لا علمی اور بے رخی کا اظہار کرتا۔ بستی کے سارے گھرانے ایک ہی برادری سے متعلق اور آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، لہٰذا وہ برادری کا کوئی راز پولیس کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ پولیس کے سپاہیوں میں سجاول کا ایک دوست بھی تھا۔ اس نے سجاول کو بتایا کہ پولیس کو پورا یقین ہے انورے ماچھی کے قتل میں روشن دین اور اس کی برادری کا ہاتھ ہے۔ ٹوک کے ہر فرد کو اور ہر مرد کو انورے کے قتل کی ایک ایک تفصیل کا علم ہے، مگر وہ پولیس کو کچھ نہیں بتانا چاہتے۔ سجاول نے سپاہی سے پوچھا
انورے کے قتل سے روشن دین کا تعلق کس طرح بنتا ہے جبکہ ان میں ذات سانچی ہے نہ زمین؟ سپاہی نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا، راجا، ذات اور زمین سانچی نہ سہی، بیٹی تو سانچی تھی۔ روشن دین کی بیٹی انور ماچھی کی بن بیاہی دلہن تھی۔ علاقے کا بچہ بچہ ان کے معاشقے سے واقف تھا۔ انورا زندگی میں کبھی لاہور گیا ہی نہیں، اسے یہیں کہیں روشن دین کی برادری والوں نے قتل کر کے دبا رکھا ہے۔ اب روشن دین قتل ہو گیا ہے، کوئی موقع کا گواہ ہے نہ کوئی مشتبہ۔ اس تمام خون خرابے اور فساد کی جڑیں روشن دین کی بیٹی ہے اور وہ لاپتہ ہے۔ دیکھ لینا، زندہ وہ بھی نہیں رہے گی۔ ایسی حرافہ عورتوں کا انجام خراب ہی ہوتا ہے۔ پولیس سب کچھ جانتی ہے مگر بے بس ہے کہ ثبوت کے بغیر کسی کو ہتھ کڑی نہیں لگا سکتی۔ سجاول اپنے پولیسیے یار کی باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنستا رہا۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ وہ پولیس کو جتنا بے خبر سمجھتا تھا اتنی ہی وہ باخبر ہے۔ شام ڈھلے روشن دین کی لاش گوجر خان سے واپس آئی۔ سجاول نے جنازے میں شرکت کی اور ڈھوک والوں سے واپسی کی اجازت چاہی۔ انہوں نے رات ٹھہرنے پر اصرار کیا۔ روشن دین کی بیوی نے بھی اصرار کیا مگر سجاول نے انہیں یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ وہ ضروری کام نپٹا کر اگلی صبح واپس آ جائے گا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوا سورج غروب ہو چکا تھا۔ گھوڑا درمیانی رفتار سے دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں طرف ہرے بھرے کھیت تھے۔ سجاول کا ذہن ایک لمحے کے لیے روشن دین کی طرف گیا۔ اس نے روشن دین کی لاش اور اس کی کٹی گردن دیکھی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے روشن دین کا چہرہ آ گیا، پھر اس کی بیٹی کا خیال آیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا کے باوجود سجاول کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جو عورت اپنے باپ کی گردن کاٹ سکتی تھی وہ یقیناً اس کے لیے بھی خطرہ بن سکتی تھی۔ اس نے اب تک یہ حقیقت نظر انداز کیے رکھی تھی کہ وہ انورے کی موت کا ذمہ دار تھا۔ روشن دین کے قتل کے بعد اس کی بیٹی اب اس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی۔ سجاول نے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی۔ اندھیرے نے ہر شے پر اپنی ڈراؤنی چادر تان رکھی تھی۔ ہرے بھرے کھیت پیچھے رہ گئے تھے۔ راستے کے دونوں طرف ویران اور بنجر زمین تھی جس پر جگہ جگہ ڈراؤنی شکلوں والے ٹیلے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اگر روشن دین کی بیٹی سجاول سے انتقام لینے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی تو آج کی رات اس کے لیے سنہری موقع تھا۔ اس نے گھوڑا روکا اور نیچے اتر آیا۔ ماحول آصف زدہ اور خاموش تھا۔ اسے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ زندگی میں کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا مگر آج رات وہ انجانا سا خوف محسوس کرنے لگا۔ اس نے روشن دین کی ڈھوک واپسی کا ارادہ باندھ کر گھوڑے کی باگ تھامی ہی تھی کہ دور سے اونٹ کی گھنٹیوں کے بجنے اور شتربان کی سریلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی جو بے فکری سے ماہیا گنگناتا کسی طرف چلا جا رہا تھا۔ ان آوازوں سے اس کی گھبراہٹ قدرے دور ہوئی۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کی گردن تھپک کر باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ راستے کے دونوں طرف ڈراؤنی شکلوں والے ٹیلے تیزی سے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں اتر گیا۔ آگے برساتی نالا تھا جس کے دونوں جانب ریتیلے ٹیلوں کی بھربھری دیواریں سیدھی اوپر اٹھتی چلی گئی تھیں۔ سجاول کا گھوڑا نالے میں اترا تو اسے ٹیلے کے اوپر کسی مرد کا شملہ دکھائی دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے چونکا، اتنے میں گھوڑا نالے کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ سجاول سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ٹیلے کے اوپر کھڑے مرد نے اس پر فائر کیا۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر فائر کی آواز سن کر گھوڑا پتک گیا اور نالے ہی میں ایک سمت بھاگ نکلا۔ نالے میں جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور کہیں کہیں ریت میں بھاری پتھر گڑے تھے۔ ایسے ہی کسی پتھر سے ٹکرا کر گھوڑا گر پڑا۔ سجاول گھوڑے کے اوپر سے لڑکتا پہلے ایک بڑے پتھر کے اوپر گرا اور پھر پانی میں جا پڑا۔ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ چند فٹ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گھوڑا گرنے کے بعد اٹھا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔
سجاول کئی لمحے پانی میں بے سو حرکت پڑا رہا، مگر اس کا دیر تک ایک ہی جگہ رکے رہنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس کے چاروں طرف نالے کا وسیع پاٹ تھا، وہ آسانی سے حملہ آور کی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ آگے جانے میں خطرہ تھا اور پیچھے والا راستہ محفوظ تھا، لہٰذا وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر پانی سے نکلا اور پیچھے کی طرف رینگنے لگا۔ کالی رات سائیں سائیں کر رہی تھی، وہ ابھی چند قدم ہی دور جا سکا تھا کہ اس کے قریب ہی سے قدموں کی چاپ ابھری۔ موت کا خونی ہاتھ اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ سجاول اٹھا اور وحشیانہ انداز میں قدموں کی چاپ کے مخالف سمت بھاگنے لگا، لیکن وہ زیادہ دور تک نہ جا سکا۔ ایک بار پھر ڈراؤنی رات گولیوں کی خوفناک آواز سے گونج اٹھی۔ اب کے حملہ آور کا نشانہ ٹھیک بیٹھا۔ ایک گولی سجاول کی بائیں ٹانگ میں لگی اور دوسری اس کی دائیں ٹانگ کا گھٹنا چیرتی گزر گئی۔ سجاول کٹے ہوئے درخت کی طرح نالے کی ٹھنڈی ریت کے اوپر گر پڑا۔ قدموں کی پراسرار چاپ اس کے نزدیک آتی چلی گئی۔ اندھیری شب میں ایک کالا سایہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سائے نے سر پر رکھی بھاری پگڑی اتاری تو سیاہ زلفیں اس کے شانوں پر بکھر گئیں۔ سجاول نے اندھیرے کے باوجود جھٹ اس خونی سائے کو پہچان لیا۔ وہ مقتول روشن دین کی بیٹی تھی، جو سجاول کے سر پر کھڑی زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں 2 نالی بندوق اٹھا رکھی تھی، جس کا رخ سجاول کی طرف تھا۔ اس نے سجاول کے سینے پر اپنا بایاں پاؤں رکھ کر دباتے ہوئے کہا کہ اس کی محبت کا اصل قاتل وہ ہے۔ نہ وہ اس رات ان کے راستے میں آتا، نہ انورا قتل ہوتا اور نہ اس کی محبت اجڑتی۔ انورے کے قتل پر اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے باپ اور اس کے چہیتے مہمان کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس کا باپ تو قتل ہو چکا تھا، اب اس کی باری تھی۔ پھر اس دوشیزہ نے سجاول کے سینے سے اپنا پیر ہٹایا اور نفرت سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ سجاول نے غصے سے اپنے دانت بھینچے۔ روشن دین کی بیٹی نے رائفل کی 2 نالی اس کی گردن سے لگا دی۔ اس کی انگلیاں ٹریگر کے اوپر تھیں۔ سجاول کو روشن دین کی بیٹی کے لہجے اور آنکھوں میں اترے خون سے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ موت کی دہلیز پر کھڑا ہے اور یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس کی دونوں ٹانگوں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی تک وہ اپنے حواس میں تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے نیفے میں 6 انچ لمبا شکاری چاقو رکھا ہے، مگر وہ کوئی حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ موت سر پر کھڑی تھی۔ سجاول کا گھوڑا، جو گولیوں کی آواز سے بدحواس ہو کر نالے میں چکر کاٹ رہا تھا، اچانک وحشیانہ انداز میں بھاگتا ہوا روشن دین کی بیٹی کے پہلو سے گزرا۔ گھوڑے نے اسے تقریباً روندی ڈالا تھا۔ وہ منہ زور گھوڑے سے ٹکرا کر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور تیورا کر گر پڑی۔ یہی ایک لمحہ تھا جو سجاول کو زندگی بخش گیا۔ اس نے بجلی کی صورت سے چاقو نکالا اور قریبی اوندھے منہ پڑی دوشیزہ کے جسم میں گھونپ دیا۔ اس کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ سجاول نے اسے سنبھلنے نہ دیا، قریب پڑی 2 نالی بندوق اٹھائی اور اس کے دل کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ماحول ہولناک دھماکوں سے لرز اٹھا۔ روشن دین کی بیٹی ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ سجاول نے بندوق وہیں پھینکی اور نالے کی ٹھنڈی ریت کے اوپر گر گیا۔ اس کی ٹانگوں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ دور نالے کے اندر آوارہ گیدڑوں کی ٹولیاں چیخنے لگیں۔ سجاول کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ آخری خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ بیوی اور بیٹے کا تھا۔ پھر نقاہت اس کے اوپر غالب آ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سجاول کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑا اس کے قریب کھڑا تھا۔ زندگی کی چمک ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں اوت کر آئی۔ وہ گھسٹتا گھسٹتا گھوڑے تک پہنچا۔ گھوڑے نے گردن اٹھائی، اس کی طرف دیکھا، پھر گردن جھکا کر نتنوں سے ہلکی سی آواز نکالی، جیسے اپنے مالک کے زندہ بچ جانے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہو۔ سجاول نے
اپنی ساری قوت مجتمع کی اور درد کی ناقابل برداشت ٹیسوں کی پرواہ کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑا مکینیکی انداز میں گاؤں کی طرف چل پڑا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب وہ نیم مردہ سجاول کو لیے اس کے گاؤں پہنچا۔ سجاول نے اپنی حویلی کا دروازہ دیکھا، پھر گھوڑے کو حویلی کے دروازے سے اندر جاتے دیکھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ 1 ہفتے بعد پولیس کو اس بد نصیب دوشیزہ کی ادھکھائی لاش نالے کے اندر سے ملی۔ جنگلی درندے لاش گھسیٹ کر نالے میں دور تک لے گئے تھے۔ پولیس کئی مہینوں تک روشن دین اور اس کی بیٹی کے قاتل کو تلاش کرتی رہی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ سجاول پولیس کے ڈر سے اپنی زخمی ٹانگوں کا علاج گھریلو اور دیسی دواؤں سے کرتا رہا۔ چونکہ زخم مہلک تھے، دیسی علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ زخموں کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ 8 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ پولیس کی تفتیش ٹھنڈی پڑی تو سجاول اپنی بیوی کے ہمراہ پنڈی گیا اور ایک پرائیویٹ کلینک میں علاج کرانے لگا۔ ڈاکٹر نے، جو بہت قابل اور ہوشیار تھا، اپنی ساری تدبیریں آزمائیں، دوسرے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیا، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ سجاول کے زخم ناسور بن چکے تھے اور ناقابل علاج تھے۔ خطرہ تھا کہیں بیماری جسم کے دوسرے حصوں تک نہ پھیل جائے۔ چنانچہ مجبوراً اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں۔ سجاول صحت مند ہو کر گاؤں آ گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے کندھوں کے نیچے لکڑی کی بیساکھیاں رکھنے لگا، جو اس کی وفادار بیوی کے بعد اس کا واحد سہارا تھیں۔ تیسری کہانی۔ راوی ہیں دردانہ نوشین خان۔ میری عمر 46 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر سانسوں کی مہلت بہت کم دی ہے، اس لحاظ سے میری بساط حیات تقریباً لپیٹی جا چکی ہے۔ میں اس دنیا میں آئی، رہ چکی اور اب جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ عمر کا طویل وقت ماہ بہ ماہ، سال بہ سال طے ہو گیا، مگر کوئی قرعۂ مسرت میرے نام نہ نکلا۔ میں شادی سے پہلے ایک حساس دل، حساس ذہن، کشادہ دامن اور ستھرے اخلاق کی لڑکی تھی، لیکن میرا انجام بس وہی دور تھا، وہی وقت تھا جب میں اپنے اندر زندہ تھی، جب مجھے زندہ کہا جا سکتا تھا۔ زندگی آزاد تھی۔ میری شادی امی ابا کی جلد بازی کا نتیجہ یا قسمت کا فیصلہ تھی۔ اس سلسلے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، میں اتنا جانتی ہوں کہ 21 سال کی عمر میں مجھے ایک تاریک کھائی میں چھلانگ لگانے پر مجبور کیا گیا اور میں نے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ میں نے کبھی اپنی ذاتی زندگی کو بے نقاب نہیں کیا۔ اتنا ڈھانپا ہے ان زخموں کو کہ اب یہ سڑان دینے لگے ہیں۔ سوچتی ہوں کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم مقدر کی ماریاں دل کی بات کہہ سکیں۔ ماں باپ کے سامنے لب اس لیے نہیں کھلتے کہ ان کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کا خوف آتا ہے۔ انہوں نے دانستہ تو اپنی اولاد کے لیے عذاب نہیں مانگا ہوگا۔ بہن بھائیوں اور برادری کے آگے تو ویسے بھی پردہ داری ہوتی ہے۔ میری شادی کے ساتھ جو باب کھلا تھا، میں آج اس میں جھانک رہی ہوں۔ شادی کی دوسری یا تیسری شام کی بات تھی۔ میرے جہیز کی پیٹی پر چڑھ کر میرے شوہر مہر عنایت کوئی فریم لگانے لگے تھے۔ پیٹی سے جب کام نہ چلا تو انہوں نے کرسیوں کے گدے اوپر نیچے پیٹی پر رکھے اور ان پر جوتوں سمیت چڑھ گئے۔ مجھے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی۔ پھر بھی میں نے نرمی سے کہا، آپ یہ کرسی رکھ لیں، کشن خراب ہو جائیں گے، آپ کے جوتے گیلے ہیں۔ میں نے کرسی آگے سرکائی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بے پرواہی سے کیل ٹھونکتے رہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ انہوں نے ہتھوڑی زور سے نیچے پھینکی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ مجھے لگ بھی سکتی تھی۔ اس کے بعد چھلانگ مار کر اترے اور چاروں گدیاں باری باری میرے منہ پر دے ماری۔ جوتوں کی گرد اور نمی میرے چہرے پر پھیل گئی۔ کیا کہہ دیا تھا میں نے؟ کس نے حق دیا تھا اسے مجھ کو ذلیل کرنے کا؟ میں سوچنے لگی۔ عورت پر کس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے مرد؟ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ استاد اپنے سینئر شاگرد کو مارتے ہوئے جھجکتا ہے۔ پاگلوں کو مارنا زیادتی ہے، جانوروں کو پیٹنا ظلم ہے،
تو پھر کیا صرف بیوی ایسی شے ہے جو ہر عمر اور ہر دور میں خوار کی جا سکتی ہے؟ وہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ بہت روئی میں، بڑا رنج ہوا، سارا نشہ ہرن ہو گیا، شدید حیرانی ہوئی، بہت سوچا، بہت منصوبے بنائے، بڑے جواب تیار کیے، مگر یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ آنسو، غصہ، حیرت، سوچ، دلائل سب کے سب انتہائی بے معنی اور ہلکے ہیں۔ میرے شوہر عام لفظوں میں موڈی کہے جاتے تھے۔ اگر خوش ہوتے تو پیار، محبت، روپیہ پیسہ دان کر دیتے، مزاج بگڑا ہوتا تو گالیاں دان کرنا معمولی بات ٹھہرتی۔ میں نے شادی سے پہلے کبھی گالیاں نہیں سنی تھیں، اس لیے خود بھی کبھی گالی نہیں بکی۔ ایک آدھ سیدھی سادھی گالی بھی کبھی لڑکپن میں منہ سے نکلی تو اماں جان نے فوراً ٹوکا، گالی بکنے والے کا منہ انگاروں سے بھرا جاتا ہے، اور پھر تم لڑکی ہو کر گالی بکتی ہو۔ لڑکی ہو کر، یہ لفظ ہماری تربیت میں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ ہم مائیں اپنے بیٹوں کو لاشعوری طور پر ہی صحیح باپوں کے نقش قدم پر چلنے پر اکساتی رہیں گی۔ میرا بیٹا بھی گالیاں سن سن کر بکنے لگا۔ میں نے اسے بہت ٹوکا، مگر جب ماحول ہی ایسا ہو تو ماں خار ہی جاتی ہے۔ وہ سیانہ ہوا تو کہنے لگا، امی جب لڑکے مجھے گالی دیتے ہیں تو اس کا بدلہ میں کس طرح اتار سکتا ہوں؟ جب تک انہیں گالی نہ دوں، ورنہ وہ مجھے بزدل سمجھتے ہیں اور میرا خون بھی کھولتا رہتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اس برائی سے باز رکھنے کے لیے کہنا شروع کر دیا، لڑکی ہو کر، اور وہ سہم کر چپ ہو جاتی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے غلط بیج بویا ہے، مگر اکیلی میں کیا کر سکتی تھی؟ کسی کو کیا معلوم کہ میں نے کیسی تنہا زندگی گزاری ہے، سہاگن ہو کر بیوسی رہی ہوں۔ میرے شوہر کا بسوں ویگنوں کا کاروبار تھا۔ وہ عام طور پر 20-20 دن باہر رہتے اور کبھی کبھی تو 2-3 مہینے بھی گزر جاتے۔ اس دوران کسی نہ کسی کی معرفت پیسے پہنچتے رہتے۔ اس کے سوا انہوں نے کبھی میری یا بچوں کی خیریت نہیں پوچھی۔ مہینوں گزر جاتے مگر انہیں کوئی فکر نہ ہوتی۔ شروع میں نے فکر کرنے جیسی حماقتیں کی تھیں۔ سوچا تھا کہ اس طرح شوہر کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ 100 طرح کے خیال آتے تھے، مگر جب دوسری جانب سے مسلسل حوصلہ شکن رویہ رہا تو دل و دماغ خود بخود ٹھکانے آ گئے۔ وہ کہتے تھے، میں مر گیا تو لاش بہرحال تم تک پہنچی جائے گی، میرا یا میری لاش کا انتظار کیا کرو۔ خط پتر، محبت نامے لکھنا یا وصول کرنا مجھے پسند نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو تو تمہارے اپنے یا میرے ماں باپ تم سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ دور تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر شادی کے بعد عورت کسی کی مدد لینا اپنی کمزوری اور ہتک سمجھتی ہے۔ وہ میکے اور سسرال دونوں میں اپنا وقار رکھنا چاہتی ہے۔ صرف پیسے میرا کیا مداوع کر سکتے تھے؟ کیا پیسے ایندھن بن کر چولہے میں جل سکتے تھے؟ کیا پیسے سالن بن کر ہنڈیا میں پک سکتے تھے؟ کیا پیسے لباس بن کر تن ڈھانپ سکتے تھے؟ بیمار بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، کس کا داخلہ نہیں ہوا، کس کی فیس نہیں گئی، کون کس مضمون میں کمزور ہے، انہیں ہوم ورک کرانا ہے، الغرض 20 کام خود ہی کرنا پڑتے تھے۔ سوچتی تھی کہ میں نے کسی پہلو سے بچوں کو نظر انداز کیا تو یہ پہلے ہی باپ کی نگرانی سے آزاد ہیں، بگڑ جائیں گے۔ اسی تگ و دو میں اپنی ذات کا، اپنے شب و روز کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ میں اپنے بچوں کو کسی طرح بھی اپنے بھائیوں، نندوں، دیوروں کے بچوں سے کمتر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بیچارے پہلے ہی کچھ کم کمپلیکس میں مبتلا نہ تھے۔ باغوں، پارکوں میں لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ گھومتا کھیلتا دیکھتے تو ان کے چہرے اتر جاتے اور وہ خود اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگتے۔ ٹی وی وغیرہ پر پیار کرنے والے باپ کا کوئی کردار دیکھ لیتے تو اپنے اپنے انداز میں کوئی نقلیں اتارتا، کوئی ہنستا اور کوئی بور ہو کر سو جاتا۔ میرے بچے جیسے پیدائشی یتیم تھے۔ جب باپ گھر پر ہوتا تو بجائے خوش ہو کے ملنے کے ڈر کر کونوں میں جا گھستے۔ کچھ پتہ نہیں کب کس کی شامت آ جائے۔ میرے من میں ڈھیروں باتیں ہوتی تھیں، برادری کے تانے، گلے شکوے، کسی کی زیادتی، بچوں کی تربیت کے مسائل، گھریلو روزمرہ کے مسائل۔ ان میں سے بہت کاٹ چھانٹ کر کے میں صرف بے حد ضروری اپنی یادداشت میں لیے بیٹھی ہوتی تھی، مگر عنایت کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔
وہ اپنے میلے کپڑوں کا گٹھر میرے حوالے کر کے خود کسی بڑھیا حمام پر چلے جاتے۔ کیا گھر میں باتھ روم نہیں تھا؟ صابن تولیے نہیں تھے؟ مگر کون ان سے کہتا اور گالیاں سنتا؟ حمام پر نہانے کا مطلب واضح طور پر کچھ گھنٹے باہر گزارنا ہوتا تھا۔ جب وہ گھنٹوں کی خبر لے کر آتے تو ہاتھوں میں کچھ پھل، مٹھائی کا لفافہ اور ایک بھرا ہوا تھیلا میرے لیے بھی ہوتا تھا، اور میں اس تھیلے کے ساتھ باورچی خانے میں گھس کر شام تک کئی کھانے تیار کرنے پر مجبور تھی۔ شام سے پہلے دوست اور قریبی رشتہ دار ملنے کے بہانے اکٹھے ہو جاتے، ان کی طویل نشست جمتی اور میں کچن میں ہلکان ہوتی رہتی۔ رات گئے وہ فارغ ہوتے تو میں تھکن سے چور چور ہوتی۔ دن اور رات یوں ہی گزرتے جاتے۔ صبح کی 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ میرا کتنا ہی جی چاہتا تھا کوئی میری صبحوں کا شریک ہو، شاموں کا ساتھی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ موہنے احساسات جن کی تکمیل کے آثار مجھے دور دور نظر نہیں آتے تھے۔ سردیاں ختم ہوں تو صبحوں کو بہاروں کی مہک آتی ہے۔ چولہے کے گرد اپنے بچے اکٹھے ہوں تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ ربیہ کا قد اب بڑا بڑا لگنے لگا۔ محسن بہنوں پر خوب روب جمانے لگا تھا۔ سنیا گول گپو پیاری پیاری سی ہو گئی۔ 11 بجے کے بعد جب عنایت بیدار ہوتے، کبھی تو بغیر منہ ہاتھ دھوئے ناشتہ منگوا لیتے اور کبھی بغیر کھائے پیے کہیں نکل جاتے۔ میں انہیں کبھی نہ کہہ سکی کہ صبح دانت صاف کر لیا کریں، سب کے سامنے تھوکا نہ کریں، لیکن انہیں کچھ کہنا ذلیل ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ وہ سب کے حاکم تھے، ان کا جو جی چاہتا منہ پر کہہ دیتے۔ رعایا کی مجال نہیں تھی کہ ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ محسن دوسری میں فرسٹ آیا تھا۔ وہ یہ خبر سب کو سنا کر شاباش وصول کر چکا تھا۔ اس کی خالاؤں، ماموں، پھوپھیوں، چچا سب نے اسے کوئی نہ کوئی انعام دیا تھا۔ اب وہ اپنی فتح کی خوشخبری اپنے ابا کو سنانے کے لیے بےتاب تھا، حالانکہ ربیہ اس پر بار بار ہنس چکی تھی۔ بڑے بے چین پھرتے ہو ابا کے لیے، خاص تک نہیں ڈالی ہے انہوں نے تمہیں۔ واہ، میں فرسٹ آیا ہوں کلاس کے 60 لڑکوں میں سے، وہ اکڑ کر بولا۔ خواہ تم 160 میں فرسٹ آ جاؤ یا فیل ہو جاؤ، ان کی بلا سے۔ ربیہ محسن سے چند سال پڑی تھی، اس لیے باپ کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ نہیں ربیہ بیٹے، ایسا نہیں کہتے، میں اس سے زیادہ اپنے شوہر کی کیا پشت بنائی کر سکتی تھی۔ اچھا امی، اس کے ان 2 لفظوں میں عجیب سا طنز ہوتا جسے محسوس کر کے میں پشیمان سی ہو جاتی۔ ہوا وہی جو ربیہ کہہ رہی تھی۔ 2-3 روز تک محسن کے ابا اتفاقاً آ بھی گئے۔ محسن بیچارہ ادھر ادھر موقع کی طاق میں پھر رہا تھا کہ ابا بلائیں یا پوچھیں تو میں بتاؤں، مگر ابا صاحب کو کب یاد تھا کہ یہ بچوں کے نتیجوں کا مہینہ ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی بے ہوش تھے، ان پر جلدی اور مصروفیت کا بھوت سوار تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے پانی کے لیے ربیہ کو آواز دی، مگر جگ گلاس لے کر محسن بھاگا۔ حالانکہ عام حالات میں اسے بلاتے تو جا کر بڑی بہن کی منت کرتا کہ خدا کے لیے چلی جاؤ، میں نہیں جاتا۔ اتنا ڈر تھا باپ کی صورت سے، لیکن اس وقت ادب سے جگ گلاس سامنے رکھ کر بولا، ابا۔ بے دھیانی کی آواز نکلی۔ میں اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہوں ابا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ریحانہ، یہ عطا ماما پھر دکانوں پر گیا کیوں تھا؟ اور بھولا بتا رہا تھا کہ پستول لے کر گیا تھا۔ عنایت کو اپنے ابا اور مامے کے جھگڑے کی ٹیس اب اٹھی تھی۔ وہ مجھے سے مخاطب تھے۔ میں نے اپنے محسن کو دیکھا، اس بیچارے کا منہ لٹک گیا تھا۔ پستول تو وہ ہر وقت رکھتے ہیں پاس، کوئی خاص طور پر نہیں لے گئے ہوں گے۔ آپ نے سنا نہیں محسن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عنایت کو بچے کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ رکھتے ہیں؟ ارے مگر کس کے ڈر سے؟ اپنے دشمنوں کے ڈر سے۔ دشمن کون ہے؟ ہم ہیں۔ وہ جوش میں پنجابی فلموں جیسے ڈائیلاگ بولنے لگے۔ ان گولی مار کر ڈائیلاگوں میں کلاس اور فرسٹ وغیرہ کا کیا ذکر؟ محسن اپنے آنسو چھپاتا ہوا کمرے میں دوڑ گیا۔ میں فرش پر رکھی چوکی پر بیٹھی تنکے توڑتی رابعہ کو اس کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک حساس سنجیدہ لڑکی تھی، یقیناً بھائی کو منا لے گی۔ میرے کان عنایت کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، صرف اپنے مقدر کے طوفانوں کی سائیں سائیں سن رہے تھے۔ اے ربا،
یا تو میں ایسی مٹی کی ہوتی کہ عنایت کے پیسے کی فوار سے موم اور جوتوں کی ٹھوکروں سے پتھر ہوتی رہتی، یا اسے اپنی طرح کا کوئی ساتھی ملا ہوتا۔ میرے اندر سے پڑھے لکھے گھرانوں کی تمیز، طریقے، رنگ ڈھنگ یوں تو نہ برباد ہوتا۔ میں جانتے بوجھتے اپنے بچوں کو شیتا بلیڈ اور نورا راکھی نہیں بنا سکتی تھی، خواہ مجھے اس کے لیے پلکوں سے کانٹے ہی کیوں نہ چننے پڑیں۔ میرے اندر بچوں کی فلاح کے سوا عنایت کے ساتھ جینے کا جواز ہی کیا تھا؟ پھر جن کی خاطر پل پل مرتی جی رہی تھی ان کو کیسے آوارہ بننے دیتی میں؟ میرے میکے میں کوئی خوشی کا اجتماع تھا۔ عنایت میرے میکے بہت ہی کم جاتے تھے۔ جب انہیں اپنے خاندان میں ہونے والی خوشی اور غم کی پرواہ نہیں ہوتی تھی تو پھر بھلا میرے میکے کی کہاں ہوتی؟ مگر اس موقع پر جانے کیسے انہوں نے شرکت کر لی۔ میں تھوڑی خوش اور زیادہ خوفزدہ تھی۔ خوش اس لیے کہ چلو پہلی بار میرے نام کی عزت رہ جائے گی۔ ہر دفعہ سب کے سامنے ان کی مصروفیت کا کوئی چھوٹا سا کبھی موٹا سا بہانہ کرنا پڑتا تھا۔ اس بار عزیزوں رشتہ داروں نے انہیں دیکھ لیا تو سابقہ جھوٹ بھی سچ ہو جائیں گے، ورنہ تو سب عجیب ترہم آمیز نگاہ سے مجھے دیکھتے تھے۔ میری ساتھ والیوں کے شوہر ان کے ساتھ ہوتے، ان کی فرمائش پر گاڑیاں دوڑا دوڑا کر پوری کرتے، بچوں کو لیے پھرتے۔ میں اکیلی اپنی اور اپنے بچوں کی تیاریوں میں بیک وقت ہلکا نظر آتی تھی۔ ان کی شرکت کی خوشی پر خوف یوں غالب تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت عنایت کھڑی کرنے سے باز نہیں رہتے تھے اور پھر سب کے سامنے بے عزتی ہو جاتی۔ بچے بیچارے ناحق نہ پٹ جائیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے انہیں زبان چلانے گالیاں دینے کا موقع مل جائے۔ اس خوف نے مجھ سے لوگوں میں آرام سے بیٹھنے بولنے کا سکون بھی چھین لیا تھا۔ میں صرف عنایت کے ایک کام پر چلے پاؤں کی بلی کی طرح بھاگ رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ بھائی بہنوئی اور سارے مرد لباس بدل رہے ہیں تو عنایت کا نیا جوڑا نکال کر استری کیا اور اظہار بند ڈال کر محسن کے ہاتھوں احتیاط سے مردان خانے بھجوا دیا جہاں عنایت غالباً تاش کھیل رہے تھے۔ ابا، ماموں کے چپراسی ڈرائیور بھولا اور رحیم داد ان کے ساتھ پتے کھیل رہے تھے۔ میں نے انہیں بتا کر کپڑے رکھ دیے ہیں، محسن نے آ کر بتایا۔ یہی اوقات تھی میرے شوہر کی، چپراسی ڈرائیور اور دایا کی سوسائٹی، اور میرے بھائی بہنوئی اور دیگر رشتہ دار معززین کی طرح مہذب گفتگو اور شستہ مذاق کر رہے تھے۔ ان کا حلقہ الگ تھا۔ عنایت نے کتنی عزت بڑھا دی تھی میری یہاں آ کر، اس سے بہتر تھا کہ وہ آتے ہی نہیں۔ رشتہ دار اپنے اپنے انداز میں انہیں کوئی مغرور نکچڑی شخصیت تو سمجھتے۔ اس پیدائش جواری کو نہ لاتی تم، اس نے سب کی انسلٹ کر رکھی ہے، بھائی جان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے یوں پوچھا جیسے اپنے جرم کو چھپا رہی ہوں۔ جان بوجھ کر خود کو گھٹاتا ہے، کوئی تعلیم پوچھے تو کہتا ہے سرکار اپن کیا جانے، اسکول کتابیں جو تھوڑی بہت تھی اسے بھی اس نے صفر کر دیا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ میں نے زخمی پرندے کی طرح گردن جھکا لی۔ کپڑے اس کے دیکھے ہیں تم نے آپا؟ اس کے کوئی اور کپڑے ساتھ نہیں لا سکتی تھی تم؟ میلے کپڑے پہنے بیٹھا ہے نوکروں میں اور کہے مار رہا ہے۔ دوسرا بھائی غصے میں دانت کچکچانے لگا۔ مگر کپڑے تو میں 2 گھنٹے سے انہیں بھجوا چکی ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ امی، وہ تو صوفے پر پڑے ہیں، ابا نے پہنے بھی نہیں، محسن درمیان میں بول پڑا۔ آپ سمجھائیں نا انہیں، میں نے سہمے انداز میں اپنے بہنوئی سے کہا۔ نہ بابا، ہم سے سمجھنے والی چیز نہیں وہ، اس کے منہ کون لگے؟ تم سب اس کے منہ نہیں لگنا چاہتے، اسے ایسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا میرے ہی مقدر میں لکھا تھا۔ میں ناخن کترتے ہوئے سوچتی رہی۔ ان کی عادتوں کے سبب میں اس بات سے گھبراتی تھی کہ میکے والے میرے شوہر کی موجودگی میں میرے گھر آئیں، کیونکہ میں اسے تجربے سے گزر چکی تھی۔ ایک شام میرے بڑے بھائی اور بھابھی بچوں سمیت ملنے آ گئے۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر میں کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ عنایت برآمدے میں بیٹھے شیف بنا رہے تھے۔ برآمدے میں مہمان خانے کا دروازہ کھلتا تھا، اندر بھائی بھابھی بیٹھے تھے۔ عنایت نے ان کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہ جانی، آرام سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ شیو کرتے ہوئے انہوں نے 1-2 بار مجھے آواز دی جو مجھ تک نہ پہنچی۔
کیونکہ بھائی کے بچے میرے بچوں کے ساتھ مل کر سین میں کھیل رہے تھے اور کافی شور تھا۔ میں کچن سے نکلی تو عنایت چبا چبا کر بولے، میں آج تجھ سے جلا ہوا ہوں، ذرا خیال کر کے رہے، بڑی شوشا میں آئی ہوئی ہے۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عنایت کا چہرہ دیکھا، بپھرا ہوا تھا۔ یا الہی، میری عزت لوگوں کے سامنے قائم رکھنا۔ میں دعا مانگنے لگی۔ ربیہ دوڑ کر انہیں پانی اور ڈیٹول دے گئی، شاید اسی لیے طلب کیا تھا مجھے۔ میں نے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپکے سے بھائی بھابھی کے پاس جا بیٹھی۔ ان کے تاثرات دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے شاید سن لیا ہے اور وہ چشم پوشی کر رہے تھے۔ میں چائے بنانے لگی تو بھابھی نے کہا، پہلے عنایت بھائی کو دیں۔ میں تو نہیں چاہتی تھی کہ ان کو درمیان میں لایا جائے، مگر بھابھی کے اصرار پر انہیں بلانا پڑا۔ سوسائٹی کا اصول یہی ہے کہ وہ سب کے ساتھ آ کر چائے پیتے۔ اب وہ شیو بھی کر چکے تھے، مگر میرے بلانے پر وہ بھائی سے کہنے لگے، یہ مجھ سے نالاں ہیں بہت، اسے ذرا سمجھا کر جانا، حامد کی عزت کرنا نہیں آتا اسے، ایک پیالی اٹھ کر دینا، یہ تک سمجھتی ہے یہ۔ بھائی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میری آنکھوں میں شدید آنسوؤں کی جلن ہو رہی تھی۔ میں ثنیا کو گود میں لے کر اپنے امڑتے اشکوں کو اس کی ہوٹ میں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شرافت اور مجبوری نے ہم سب کے منہ بند کر رکھے تھے۔ بھابھی نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے پرچ پیالی اٹھائی اور عنایت کے پاس لے جا کر رکھتے ہوئے بولی، چلیے آپ یہیں پی لیں، نہ بیٹھیں ہمارے پاس، ہم کوئی جھگڑا کرانے تو نہیں آئے ہیں۔ کتنی بدمزگی اور تناؤ پھیل گیا تھا، جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سب لوازمات پلیٹوں میں دھرے رہ گئے تھے اور کسی نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں خفت بھرے لہجے میں یوں ہی اصرار کر رہی تھی، ورنہ اصل میں تو میں یہ چاہتی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے بھائی بھابھی نکل جائیں، کہیں کوئی اور شوشہ نہ چھوٹے۔ عنایت کا پاؤں مسلسل ہل رہا تھا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کا غصہ ابھی مٹا نہیں تھا۔ وہ کوئی اور زہر بھرا جملہ سوچ رہے ہوں گے، پتہ نہیں انہیں میرے وجود سے کیا پیر تھا۔ خدا واسطے کا بغض تھا، سمجھتے تھے کہ میں اپنی اعلیٰ تعلیم یا دولت مند بھائیوں کے زوم میں ہوں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں میرے لیے کانٹوں کا خار بن گئی تھیں۔ بھائی نے جلدی اجازت طلب کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ محسن تو ان کے بچوں کے ساتھ مگن تھا، مگر ربیہ کونے میں بیٹھی اپنے باپ کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کینہ، نفرت اور انتقام کے شعلوں جیسی سرخی بھر رہی تھی۔ میں بھابھی کے ساتھ چلتے ہوئے اسے کندھے پر تھپ تھپا کر نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں بھیا بھابھی کو دروازے تک چھوڑنے گئی۔ محسن اب مبہوت ہو کر بچوں کو ابو امی کے ساتھ ہنستے مسکراتے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ رہا تھا۔ خدایا، میرے بچوں کا مقدر ساری دنیا سے درخشندہ کرنا، انہیں اتنی مسرتیں دینا کہ تمام پچھلی حسرتیں بھول جائیں۔ میرے اندر سے دعا نکلی۔ ماہ رمضان کے آخری دن تھے، عید آنے والی تھی۔ عنایت نے مجھے رمضان شریف کے شروع میں گھر کے خرچے کے لیے پیسے بھجوائے تھے جو اب ختم ہو چکے تھے۔ انہیں اب عید کے لیے رقم بھجوانا تھی، مگر دن گزر رہے تھے اور انتظار بڑھ رہا تھا۔ گھر کے علاوہ عید کا خرچہ، لین دین کی فکر، بچوں کے کپڑے، جوتے، بیٹیوں کی چوڑیاں، مہندی، عید کے پکانے کا سامان، میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ دن پر دن آس میں گزر رہے تھے، ہر روز امید بنتی اور ہر شب ٹوٹ جاتی۔ بچے بیچارے صبح سویرے اٹھ کر پوچھتے، ابا آئے تھے؟ کیونکہ ایسا بھی ہوتا رہتا تھا کہ وہ رات کو آ کر پیسے پھینکتے اور رات ہی کو نکل جاتے تھے۔ بچے صبح سگریٹوں کے ٹکڑوں اور میلے کپڑوں کے بنڈل سے اندازہ لگاتے تھے کہ رات ہمارے ابو آئے تھے۔ کسی کو ابا کی یاد نہیں ستا رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اصل مسئلہ پیسے کا ہے۔ پیسوں کی طرف سے نا امیدی کے ساتھ انہیں اپنی ساری امنگیں، ساری معصوم خوشیاں دم توڑتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کوئی ضد کرتے تو میں کہتی، پیسے آئیں گے تو لے دوں گی۔ پیسے کب آئیں گے؟ آ کیوں نہیں جاتے؟ وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے۔ چھوٹی ثنیا اپنی ممانی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ عید کی آمد کے سبب بازار انواع و اقسام کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ واپس آئی تو مچلنے لگی، امی
ہمارے کپڑے کون سے ہیں؟ ہمیں چوڑیاں پہنا کے لائیں، اتنے پیارے لاکٹ، رنگ، ہیئر بینڈ آئے ہوئے ہیں۔ امی چلو نا بیٹا، سب کچھ آ جائے گا، ابھی کل تو عید نہیں ہے نا، کچھ دن پڑے ہیں۔ میں نے اسے بہلایا۔ آپ خود ہی تو کہتی ہیں عید کے بالکل قریب شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ محسن نے کتنی سمجھ کی بات کی تھی۔ مونی اور جیدی کے جوتے، کپڑے، سب چیزیں بن گئی ہیں، امی چلیں نا۔ امی اٹھیں۔ امی، ثانیہ اور محسن رو رو کر ضد کرنے لگے۔ امی کو کیوں کہتے ہو؟ ابا سے بھی کہا کرو نا، ربیہ نے چمک کر کہا۔ میں نے کپڑے بالٹی میں کھنگالتے ہوئے سر اٹھا کر اپنی 10 سالہ بیٹی ربیہ کو دیکھا۔ وہ کتنی بڑی اور بزرگ لگ رہی تھی، میرا کلیجہ کٹ سا گیا۔ ربیہ، تم بھی کوئی ضد کیا کرو، تم اتنی بڑی تو نہیں ہو چاند، میں نے ایک دن اسے انتہائی چپ چاپ پا کر کہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی پتھر ایسی خاموشی سے ڈر لگتا تھا۔ اللہ نہ کرے میری ربیہ میرے جیسے مقدر والی ہو، اس سے اچھا ہے کہ وہ مر ہی جائے۔ میں اس کی حساس فطرت کو خود جیسا پا کر سوچا کرتی۔ کس سے ضد کروں امی؟ آپ سے؟ اس لاٹ کا کیا فائدہ جس میں خود اپنا دل خون روتا ہو؟ میں آپ کی مجبوریاں جانتی ہوں امی۔ وہ دوپٹے کو اپنی شانوں پر لپیٹ کر کتابیں اپنے ارد گرد پھیلاتے ہوئے بولی۔ جب تک لے سکو ان کتابوں میں پناہ لے لو میری چاند، ہم سمجھتے ہیں ہم نے گنڈاسے کے مقابلے میں کتاب اٹھا لی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے دکھوں کی چھوت سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر میری ساری کوششوں کی طرح یہ بھی ناکام رہیں۔ میں نے کہا نا کہ حقیقت کبھی چھپائی نہیں جا سکتی، یہ دنیا کا سب سے کھرا سچ ہے۔ میں اس عید کو یاد کر رہی تھی جس میں آخرکار مجبور ہو کر مجھے بچوں کے دادا ماموں سے قرض لینا پڑا۔ میں نے قرض سے بچوں کی خوشیاں اور معصوم خواہشیں پوری کیں۔ جو چیزیں بازار سے مل سکتی تھیں وہ تو آ گئیں، مگر جو بکاؤ مال نہیں تھا وہ کہاں سے آتا؟ عنایت عید تک نہ آئے۔ اپنے ابوؤں کے ساتھ اجلے کپڑے پہن کر عید کی نماز پر جانے والے لڑکے میرے محسن کو سانپ کی طرح ڈستے رہے۔ وہ کتنی ہی دیر دروازے میں کھڑا سڑک پر دیکھتا رہا، پھر اندر آیا تو جان بوجھ کر پاؤں کی ٹھوکر سے ربیہ کی مہندی کا کٹورا گرا کر اپنی شلوار کو بھی ساتھ ہی داغدار کر لیا۔ میں غصے میں اسے مارنے لپکی۔ رابعہ اسے بچانے دوڑی اور جلدی جلدی اس کی شلوار صاف کرنے لگی۔ جب میرے بھائی اپنے بچوں کے ساتھ اسکوٹروں پر عید مبارک کہنے آئے تو بچوں کے ہاتھوں میں غبارے، کھلونے اور پولکا دیکھ دیکھ کر میرے بدقسمت بچے انہیں حسرت بھری نظروں سے تک رہے تھے۔ ایسے لمحات میں مجھے اپنے نصیب کا کوئی داغ یاد نہیں رہتا تھا۔ میرے تن پر روزمرہ کے کپڑے تھے، کلائیاں خالی تھیں، بال الجھے ہوئے تھے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں سوچتی کاش میرا دل پھٹ جائے، مگر میرے بچوں کے بے داغ ذہنوں پر کوئی ناسور نہ بنے۔ میں نے بھی انہیں عیدی دی تھی، چچا ماموں بھی دے گئے تھے، وہ اپنی مرضی سے قریبی دکانوں سے کچھ نہ کچھ لا بھی رہے تھے، مگر اس سے ان کی خوشی پوری کہاں ہو رہی تھی۔ اگر باپ کی ضرورت نہ ہوتی تو خدائے عظیم و حکیم اکیلی عورت کو بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت دے سکتا تھا۔ عید کی سہ پہر کو عنایت آ گئے تھے۔ ان کی اس تاخیر کی کوئی خاص وجہ بھی نہ تھی، اس ایک موقع کی مثال سے کہ میں ادھر ادھر سے مانگ کر وقت بتا سکتی ہوں۔ عنایت نے مقررہ دنوں پر پیسے دینے کی ایک جائز عادت بھی ختم کر دی۔ 2 مہینے بعد یا 10 دن بعد جب ان کا جی چاہتا رقم بھجوا دیتے، اسے حساب کتاب سے پورا کرنا میرا کام تھا، یا ختم ہونے پر ادھار مانگنا بھی میری ذمہ داری تھی۔ مانگنے کی شرمندگی اور کوفت میرے حصے میں آتی تھی۔ بے شک وہ آ کر سب کو لوٹا دیتے تھے، مگر ترہم انگیز نظروں اور جملوں کا سامنا تو مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ گویا ایسی باتیں عنایت کے لیے بے حد معمولی اور فضول تھیں۔ پاس پڑوس میں کوئی شادی بیاہ رت جگہ ہوتا تو محلے کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے خوشی خوشی شامل ہوتیں۔ ربیہ مجھے کہتی تھی، امی آپ تھوڑا سا میک اپ تو کر لیا کریں۔ میرا اول تو کہیں جانے ہی کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک عذاب لگتا تھا محفلوں میں جانا اور خامدوں کی چاہتوں کی کہانی سننا۔ میں اپنے لیے کپڑے لتے بنواتی ہی کب تھی؟ برسوں پرانے جو پڑے تھے سو تھے، یا موسم کا ایک آدھ جوڑا بنا لیا۔
इस तरह जो रकम बचती किसी मद में खर्च कर लेती। इन चीज़ों का ख्याल आता था, न ज़रूरत महसूस होती थी। शौहर हौसला अफजाई ना करे, कभी दाद न दे, तारीफ़ी नज़रिए से ना देखे, तो ये शौक़ खुद ब खुद मर जाते हैं। हमारे माशरे में लड़की हमेशा से यही सुनती चली आई है, शादी बनाव सिंगार अपने शौहर के लिए होता है, पर जब औरत शौहर से चल जाए तो फिर ये थोपा थापी और रेशमी कफन बार बन जाते हैं। मेरी सादगी की वजह से 10-10 साल बड़ी औरतें मुझे मज़े से आपा और बाजी कहने लगी थीं। शायद मैं नज़र ही ऐसे आती थी, मुझे याद नहीं मैंने कभी अपने लिए कोई मेकअप का सामान, लिपस्टिक वगैरह ख़रीदी हो। मेरी भाभियाँ, नंदें हर नया कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी खरीदती रहती थीं। वो भी मुझे बूढ़ी रूह समझती थीं। ससुराल वाले आराम से मुझे इनायत से कई गुना बड़ा बताते थे। ऐसी बातों का जवाब देने के लिए मेरा जी नहीं चाहता था। मेरे आगे रबिया थी, जिसने मेरे रास्ते अंधेर कर रखे थे। बारहा कदम उठे, अभी घर छोड़ दूँ, पलट कर इनायत का मुँह न देखूँ, 2 वक्त की रोटी कहीं भी मिल जाएगी। मगर रबिया पाँव की पहली बेड़ी थी, फिर तो और जंजीरें भी पड़ गईं। मासूम चेहरों की तरफ देखती तो दिल कहता, तेरी तो गुजर गई, थोड़ी बाकी है। इनकी तो ज़िंदगी गलियों की खाक न कर। इनायत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बेचारे राहों की धूल बन जाएंगे। इनायत ने एक बार मेरे किसी ऐसे ही इरादे को भांप कर धमकी दी थी, अगर कभी घर से बाहर गई ना तो शौक़ से सारी ज़िंदगी बैठी रहना, मैंने तुझे 2 बोलों से आज़ाद नहीं करना, रहेगी तू मेरे ही नाम की बांदी। कम अंदेश, मुझे आज़ाद होकर कौन सा दूसरा बंधन बांधना था। मैं ऐसे बंधनों को एक बार आजमा कर थूक चुकी थी। मेरे लिए ज़िंदगी दाल रोटी थी, सो वो तो नाम की कैद में भी मिल जाती। मेरे आगे तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल था और बस। मैंने कभी किसी को अपने मुकद्दर पर रोने न दिया। जितने आंसू बहाए खुद बहाए, किसी को इसकी भनक न पड़ने दी। तंज और तर्ज को समेटना न चाहा। दानिश तक किसी के आगे ज़िंदगी की किताब न खोली। इनायत ने कभी इसकी भी दाद न दी। वो तो कहते थे, तेरा है कौन जिसे जाकर कहेगी। भाई सबसे बड़ा मान होते हैं, और मेरे भाई थे आला होतों और रुतबों वाले, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मगर मैं उनकी इज़्ज़त कम नहीं करना चाहती थी। उनका मकाम ताबा रखने के लिए सारे तीर अपने सीने में तराजू करके मुस्कुराते कदम मैके में रखे। बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल का दौर शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि अभी तो और ज़ख्म खाने बाकी थे। जिसे मैं बदनसीबी की आखिरी हद समझ रही थी, वो अभी नहीं आई थी। रबिया तो तालीम में शुरू से अच्छी थी, मगर मोहसिन कॉलेज जाकर रुक गया। इसको बाप का तोड़ बनाकर खड़ा करने की जो ख्वाहिश मेरे अंदर थी, इसे सिर्फ मुझ जैसी सितम रसीदा माँ ही समझ सकती है। लेकिन बाप की बेपरवाही, दूरी और नफ़रत का इस पर मनफी असर हुआ, और मेरा सबसे कीमती पत्ता मेरे हाथ से निकल रहा था। लोगों ने मुख्तलिफ लफ्ज़ों में बार बार यही कहा कि बेचारी औरत जवान बेटे को कब संवार सकती है। एक दफ़ा फिर मैं औरत की बेबसी पर दिल खोल कर रोई, और उस रोज़ पहली बार इनायत को दिल भर कर कोसा। उसने मुझसे तो निकाह करने का बदला लिया था, मेरी हड्डियों को पीस पीस कर सुरमा बनाया था, मेरा मांस तल तल कर जलाया था, मगर अनजाने में अपनी औलाद को भी जहन्नम के शोलों में झोंक दिया। अपने अकलौते बेटे को निखट्टू, बेसाद और बेहिस बना दिया। अगरचे मोहसिन मेरी सुनता था, एहतराम भी करता था, मगर कहता था, किताबों में मेरा जी नहीं लगता अम्मी। आपकी और अब्बा की मिसाल देखकर मुझे किताबों की नाकामी का यकीन हो चला है। पढ़ाई बंदे को बुज़दिली सिखाती है, नज़रें झुकाना सिखाती है, उठाना नहीं। मैं उससे कहती थी, सिर्फ मैं ही मिसाल नहीं, दुनिया में अपने मामूओं को देखो, दूसरे आला अफसरों और मौसूब लोगों को देखो। उन्होंने तो तालीम से हर शे हासिल की है, पैसा भी, ओहदा भी, इज़्ज़त व वक़ार भी और तमीज़ भी, मगर उस पर मेरे ऐसे बोलों का कोई असर नहीं होता था। वो एक ही बात दामन में बांध चुका था। रबिया ने एमए में टॉप किया तो मोहसिन ने कहा था, माँ की कुर्सी संभालेगी। तुम्हें मालूम है मैंने शादी नहीं करनी,
پھر بھی دل دکھانے والی باتیں کرتے ہو۔ وہ اکثر ایسے ہی کہتی تھی اور اس طریقے سے کہتی تھی کہ میں اس کے ارادے اور سنجیدگی سے لرز جاتی۔ اسے ایسا کہنے سے روکنے کے لیے میں ایک لفظ بھی اپنے دامن میں نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن محسن نے باہر سے آ کر بتایا کہ ابا نے کیلوا بھیجا ہے کہ وہ 14 تاریخ کو آ رہے ہیں، بڑی کی رخصتی اور چھوٹی کا نکاح کر کے جائیں گے۔ کہاں؟ میں برتن سمیٹتے چھوڑ کر ہمتن گوش ہو گئی۔ فضلے کے گھر، وہی جو پمپ کا مالک ہے، ابا کا پرانا یار ہے۔ وہ آرام سے تنکا دانتوں میں خلال کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ گیا۔ اور تم خاموش رہو گے؟ ان کے اکلوتے بھائی، یہی تربیت تھی میری؟ میرے آنسوؤں کا یہی اثر تھا؟ اے خدا، میں تو سمجھتی تھی کہ مرد شوہر کے روپ میں ہی جابر و ظالم ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ہر روپ میں ایک ہی جیسا ہے۔ فضلے کے بیٹے آوارہ اور جاہل، تمہاری بہنیں ایم پی اے ان کے لائق ہیں؟ اور ترا یہ کہ وہ نشہ بھی کرتے ہیں، اتنا تو مجھ گھر بیٹی کو بھی پتہ ہے۔ تم تو باہر پھرتے ہو۔ غصے سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں آج چپ ہونا نہیں چاہتی تھی کہ محسن نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ امی خدا کے لیے بس کریں، آپ حکم تو کر کے دیکھیں۔ مجھے تو آپ کی منشا کا انتظار تھا۔ فضلے کے بیٹے برے ہیں یا بھلے، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر اب اس گھر میں وہی ہوگا جو آپ کی مرضی ہوگی، صرف آپ کی امی۔ آپ اپنے بیٹے کو اتنا برا نہ سمجھیں۔ علی محسن کبھی عنایت نہیں بنے گا۔ یہ رنگ بھی میں نے دنیا سے ٹکر لینے کے لیے چڑھایا ہے۔ یہ دنیا بڑی بری جگہ ہے۔ اس میں رہتے ہوئے غائب باپ کی جوان بیٹیوں کو کہیں شہر سے دور ملازم بھائی تحفظ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بغیر رکے کہتا رہا۔ میں نے سوچا جینے کا وہی انداز اچھا ہے جو اپنے حالات سے مطابقت کھائے۔ میں نے اپنے بیٹے اپنے محسن کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ آج عنایت کا لہجہ محسن میں مثبت انداز سے بولتا ہوا اچھا لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی اور سر کو جانے کتنی بار چوم ڈالا۔ میرے آنسو اس کے بال تر کرتے رہے۔ افسر نہ سہی، وہ ایک مہذب انسان بن گیا تھا، یہی بہت تھا میرے لیے۔ محسن کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ 14 تاریخ آ گئی۔ عنایت کئی بار اپنے آنے کی تاریخیں دیتے، مگر کبھی کبھار ہی مقررہ دن آتے تھے۔ میں بھی کبھی کبھار ہی انتظار کے ساتھ تاریخیں یاد رکھتی تھی۔ باہمی اعتماد کا رشتہ ہمارے درمیان تھا ہی کب، مگر اس 14 تاریخ کا انتظار جانے کیوں میرے لاشعور میں بس گیا تھا۔ اس انتظار میں عجیب سا خوف بھی شامل تھا۔ میں نے ربیہ سے مختلف لفظوں میں اس کا ذکر کیا تو وہ میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگی، اب کچھ نہیں ہوگا امی، وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں بیٹی، حالات نے مجھ سے خود اعتمادی چھین لی ہے۔ تمہیں دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مستقل مزاجی اور بے خوفی تمہارے اندر ہے۔ میرا تو وقت پر کوئی اعتبار نہیں رہا، کوئی بازی کبھی میرے ہاتھ میں نہیں رہی۔ میں نے اپنی ذہین بیٹی سے کہا، مگر اب آپ ابا کے خوف کا بھوت اپنے سر سے اتار دیں، جس نے آپ کو اندر سے کمزور کر دیا ہے۔ اب آپ کی اولاد جوان ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے، اپنی مظلوم ماں کے ساتھ ہے۔ ہم اب بچے نہیں ہیں کہ ابا کی گونج گرج سن کر کونوں میں دبک جائیں گے۔ ابا کو بھی اب اس بات کا خیال رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ربیہ بڑی باہمت اور اولو العزم لڑکی تھی۔ ابھی ہم دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ثانیہ روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میں اس کے چہرے پر بے تحاشا بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر انجانے خوف سے زرد پڑ گئی۔ رابعہ نے اسے شانے سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے ثانیہ؟ ابھی ثانیہ نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ دروازے پر بہت سے لوگوں کا ایک شور سنائی دینے لگا۔ ثانیہ سسکیوں کے درمیان بولی، ابا آ گئے ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ربیہ اس پر چیخ پڑی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ کوئی انہونی ہو گئی تھی۔ امی، انہیں کچھ ہو گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، ثانیہ آنسوؤں کے درمیان چلائی۔ کیا مطلب؟ میں نے اور ربیہ نے ایک ساتھ سوال کیا۔ کئی باتوں کا مطلب معلوم ہو کے بھی واضح نہیں ہو پاتا، دل نہیں مانتا، ذہن معوف ہو جاتا ہے۔
عنایت کو چارپائی پر اندر لایا جا رہا تھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مگر ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ چادر سے ڈھکی چارپائی کے ساتھ آتا محسن بے خط لٹا اور اپنی عمر سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے کھنڈرات میں معنوں کے عمیق سمندر تھے۔ میں ایک ایک کا منہ تک رہی تھی، مگر میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ آتا تھا۔ شاید اسے سکتے کی کیفیت کہتے ہیں۔ لگتا تھا ابھی عنایت اٹھ کر سب کو ڈانٹنے لگیں گے اور میری تو سب سے زیادہ شامت آ جائے گی۔ خوف دل سے جاتا ہی نہیں تھا۔ مجھے دکھ بھی تھا، مگر ہمیشہ ساون برسانے والی آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں۔ مجھے اس طرح ساکت پا کر عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے زمانے کی باتوں، تانوں، تنقید کا ادراک تھا، مگر میں جھوٹ موٹ شور مچا کر رونے کی اداکاری کرنے سے تو رہی۔ ایسے ہتھ کنڈے مجھے آتے تو کامیاب زندگی نہ گزارتی۔ میں نے اپنے آس پاس اپنے بچوں کو دیکھا۔ سنیا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ایک کمزور دل اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ ربیہ کے رخساروں پر خاموش آنسو گر رہے تھے، جن میں کوئی واویلا نہ تھا۔ وہ ضرور اپنے اور میرے مقدروں پر رو رہی ہوگی۔ سب کچھ کتنا عجیب، ناقابل یقین ایک دم ہو گیا تھا۔ مرد لوگ اندر آ کر عنایت کو ہمیشہ کے لیے اس کی سلطنت سے لیے جا رہے تھے۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ کچھ ہمدرد خواتین مجھے ماضی کا کوئی وقت یاد کر کے رونے کا مشورہ دے رہی تھیں۔ ربیہ ان کی بات سن کر اپنے بھیگے آنچل کے پار سے چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرا ماضی اور کوئی حسین یاد، جو لمحہ یاد آتا وہی انگارے پھیلا دیتا تھا ارد گرد۔ میں جلدی سے توبہ استغفار کر کے اس کی کھٹک دل سے نکالنے لگی۔ یوں تو عنایت اپنی حیات میں اکثر گھر پر نہیں ہوتے تھے اور ہمارے معمولات میں ان کی شمولیت برائے نام تھی، مگر ایک مہم سا انتظار تو رہتا ہی تھا۔ اب وہ انتظار بھی ان کے ساتھ الحمزہ کے قبرستان میں دفن ہو گیا تھا۔ محسن نے باپ کا کاروبار سنبھالنا چاہا، مگر میں اسے دوسرا عنایت نہیں بننے دے سکتی تھی۔ اس کی گھر سے عدم موجودگی کا حوصلہ ہم ماں بیٹیوں میں نہیں تھا۔ میں نے عنایت کی بسیں بکوا کر سارے سرمائے سے محسن کو شہر کے اندر مارکیٹ میں اعلیٰ پائے کا کلاتھ ہاؤس کھلوا دیا۔ وہ اپنی محنت اور کاروباری شغف کی بدولت اس میں بہت کامیاب رہا اور ہمیشہ میرے اس فیصلے کی داد دیتا تھا، جس نے اسے شہر شہر گھومنے سے بھی بچا لیا اور اچھا ماحول دیا۔ ربیہ نے لیکچرر شپ لے لی اور میری دعاؤں سے اسے اپنے ہی شہر کے کالج میں پوسٹ مل گئی۔ محسن جو کچھ کماتا مجھے لا کے دیتا۔ ربیہ تو جی جان سے مجھ پر فدا تھی۔ سنیا بھی بہت اچھی بیٹی تھی۔ اسے میں نے BA کے بعد گھر بٹھا لیا تھا۔ اسے گھر سجانے، پکانے، بنانے کا شوق تھا۔ مجھے اپنی اولاد سے اتنی توقعات نہیں تھیں۔ انہوں نے میری توقعات سے بڑھ کر مجھے عزت و وقار بخشا تھا۔ گھر میں پیسہ وافر ہو گیا تھا اور پیسے کی آمد سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ روپے پیسے کی کثرت سے ظلم رسیدہ اور درماندہ دل کھل گئے تھے۔ میرے اندر کا خوف، ہتک کا احساس اور دکھ درد زندگی کا یہ نیا رخ پا کر ختم ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک عرصے سے کسی قفس میں بند تھی، جہاں سے باہر کھلی ہوا میں اتنی عزت، ایسا مقام میں نے کب پہلے پایا تھا۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں، ہر جگہ دبی دبی، الگ تھلگ اور مایوس رہنے والی کو اپنے ہی بچوں نے حوصلہ اور خود اعتمادی بخش دی تھی۔ مجھے اب صرف ربیہ کی ذات کی فکر یا دکھ تھا۔ محسن اور سنیا کی میں نے دیکھ بھال کر اچھے گھرانوں میں نسبت طے کر دی تھی، مگر ربیہ بڑی ہو کر بھی ایسے ہی بیٹھی تھی۔ میرے ماضی کا خوفناک خواب جسے وہ زندگی بھر جھٹلاتی اور مجھے اعتماد بخشتی رہی، اصل میں اس کے لاشعور میں پل کر دیو بن چکا تھا۔ وہ مرد کو اپنے باپ کے سوا کسی اور روپ میں دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ میری دلیلیں تو وہ بڑی آسانی سے رد کر دیتی تھی۔ یہ مانا کہ میں نے بری قسمت پائی تھی۔ میرا ہنسنے، بولنے، پہننے، کھانے کا دور جانے کب لد گیا تھا۔ میرے شوہر کے دل شکن بلکہ سفاکانہ رویے نے بچوں کو گھٹن کا شکار اور مجھے خوف کے سوا کچھ نہ دیا۔ ہم کبھی گھریلو ماحول میں خوش دلی سے مل کے نہ بیٹھے، کبھی باہم سیر و تفریح کرنے نہ گئے،
کبھی دنیا دیکھی، نہ نرمی اور فراخ دلی دیکھی، کبھی چہرے شاداب ہوئے نہ لب ہنسے، کبھی صحن کو تازہ ہوائیں نہ لگیں۔ سوچو کہ گاڑی ایک ہی پٹری پر دوڑتے دوڑتے زنگ آلود ہو گئی، مگر اب وقت بہت بدل گیا تھا۔ عزت، دولت اور فرصت، تینوں چیزیں پہلی بار مجھے نصیب ہوئی تھیں، تو پرانا ادب سے لگاؤ اور ذوق لطیف پھر سے بیدار ہونے لگے تھے۔ تلاوت کلام پاک، نماز اور دینی کتابوں کے مطالعے کے بعد جو وقت بچتا، میں معیاری کتابیں پڑھتی۔ محسن دوسرے تیسرے روز شام کو بہنوں اور مجھے گاڑی میں گھمانے لے جاتا۔ اندرون شہر آؤٹنگ کے علاوہ پہلی بار مری، کوئٹہ، کراچی اور کئی شہر دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا کتنی وسیع، شاداب اور حسین چیز ہے۔ یہ زندگی تو واقعی برتنے کی چیز ہے۔ میں اکثر ربیہ کو حالات، واقعات اور مردوں کی ذہنیت کے بارے میں بتاتی اور اس بات کی کوشش کرتی کہ کسی طرح وہ یہ بات سمجھ لے کہ جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میری یہی تمنا تھی کہ ربیہ اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ پتھر پر بھی مسلسل قطرہ قطرہ پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی چھید ہو جاتا ہے۔ ربیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے مسلسل سمجھانے سے وہ اس بات پر دل سے نہ سہی، میری خاطر آمادہ ہو گئی کہ اس کی کہیں شادی کر دی جائے۔ چونکہ میرے گھر اب کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس لیے ربیہ کے لیے بر ملنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سو ادھر اس نے ہاں کی، ادھر رشتہ تیار تھا۔ جس وقت ربیہ کی ڈولی میرے گھر سے اٹھ رہی تھی، اس وقت میرے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ خدایا، میری بیٹی کا مقدر مجھ سے مختلف اور بہتر ہو۔ لیکن برا ہو وقت کا کہ اس نے میری دعاؤں کو کھا لیا اور میری ربیہ تیسرے دن ہی ہمیشہ کے لیے گھر آ گئی۔ اس کا شوہر عنایت کی کاربن کاپی تھا اور اللہ نے میری بیٹی میں میری طرح برداشت کا مادہ نہیں رکھا تھا۔ وہ ظلم کے آگے سر خم کرنے کی خو سے بیگانہ تھی اور میں اسے تسلیم اور رضا کا سبق دینے میں ناکام۔